اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ ھذا رحمت من ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 3 پر پہنچ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کرے وہ کافر۔ شیطان پہلا توحید پرست تھا جس نے نبی کی توہین کی اور وہ کافر ہوا۔ آئیے تقریر شروع کرنے سے پہلے عظیم سند کے ساتھ ایک عظیم پیام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایمان ہے اصل میں کیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا، زبان سے ماننے کا اور اعضاء سے تعمیل کرنے کا، یعنی جسے آپ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہتے ہیں، اس کے بعد ایک اور چیز کر دی عمل بالارکان، یعنی اعضاء کے ساتھ قرآن اور حدیث اس کے اوپر عمل بھی کرنا۔ ھذا رحمت من ربی، اللہ کے فضل سے اور پیر پیراں غوث پاک الشیخ سید عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، یہ سلسلہ جو نومبر 2012 کو شروع کیا تھا اور آج اس سلسلے کو 3 سال 4 ماہ ہو گئے۔ آج کا مضمون جو ہے وہ کسی سٹوری کو نہیں بنایا، آج کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے ولیوں کی سٹوریز کو اپنا مضمون کیوں بنایا تھا۔ صوفیہ اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیوں کرتے ہم، ان کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر صرف تاریخی نہیں ہے، آج کسی ایک کو سرنامہ کلام نہیں بنایا، سب کو بنایا ہے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر معنی، مراد، مفہوم یہ سمجھ میں آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے اس مضمون کو سمجھنے میں۔ بہت سے اعتراضات اسی وقت دم توڑ دیتے ہیں جب مخالف کو حقیقی مراد، حقیقی معنی اور حقیقی مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کی حقیقی مراد، معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ رہا، اشتراک کو دیکھ رہا ہے یا خود کو دیکھ رہا ہے۔ ولی اور صوفی، ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ آئیے پہلے ہم ذرا لغت میں تھوڑا سا گھوم لیں، ڈکشنری میں گھوم لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ لفظ ولی قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الولی هو القریب فی اللغت، ڈکشنری کے اندر الولی کا معنی قریب ہے۔ ولی کا معنی ایک اور ہوتا ہے، بہار کی بارش کے بعد دوسری بارش۔ یہ معنی مجھے بہت پیارا لگا ہے کہ ولی کا معنی ایک بارش بہار کی جو ہے اس کے بعد دوسری، تو ولایت واقعی نبوت کے بعد جس کا مقام ہے وہ ولایت کا ہے۔ یہ ولی جو ہوتا ہے یہ نائب ہوتا ہے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 9 پڑھنا چاہوں گا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی، اللہ وہی ولی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 28 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ ولی ہے، حمید ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام بھی ولی ہے۔ اب اللہ کس کا ولی ہے، کس کا ولی ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ولی الذین
آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنوں کا، ان کا کہ جو ایمان لائے اور ان کو وہ نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 19، اللہ ولی المتقین، اللہ ولی ہے متقین کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68، واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنین کا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ ولی ہے، تو کس کا ولی ہے وہ؟ تو اللہ متقی کا دوست ہے، اللہ مومن کا دوست ہے۔ اب ہمیں قرآن ہی سے تلاش کرنا ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں اور مومنین کون ہوتے ہیں، کہ جن کے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تو تشریح و وضاحت سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ولی ہے یہ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، رسول کے لیے بھی استعمال کیا ہے، مومنین کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو سورہ مائدہ 6 پارہ ہے اور آیت نمبر 55 پڑھنا چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ولی ہے، اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور مومن جن کے اندر یہ صفات ہے وہ تمہارے ولی ہیں۔ تو تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں۔ اس آیت سے اولیاء کی تعداد معلوم ہو گئی کہ تم ولی کس کس کو کہہ سکتے ہو۔ اللہ کو ولی کہہ سکتے ہو، رسول کو ولی کہہ سکتے ہو، اور جو کامل مومن ہے اسے بھی ولی کہہ سکتے ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ لفظی اشتراک جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ سادہ لوگوں کو جن کی تحقیق نہیں ہے، لوگ لفظی اشتراک کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہے، جیسے داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اللہ ہے، تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، لفظی اشتراک جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر لفظی اشتراک شرک ہو تو بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے۔ ان میں سے ایک ولی ہے، مومن ہے، حفیظ ہے، علیم ہے، اور ایون کہ رب بھی ہے۔ یہ لفظ رب جو ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر مخلوق کے لیے استعمال کیا ہے، اور کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ وہ نبی ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ یہاں تو لوگ داتا اور مشکل کشا اور غوث کے لفظ پر پریشان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جا کے سورہ یوسف پڑھ لیجئے گا، یوسف علیہ السلام جیل کے اندر آپ تعبیر بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو لفظ رب کا استعمال ہو گیا۔ تو لفظی اشتراک جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے شرک نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ولی ہونے کا مطلب کیا ہے اور بندے کے ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ سمجھ لیجیے بھائی، یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر معنی، مفہوم، مراد حقیقی طور پہ سمجھ لیے ہوتے تو لڑائی نہ ہوتی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج کے دور میں جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، مذہبی ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہو، لیکن وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لائیں گے۔ تو یہ مت سمجھے کہ ان کو ولی کا معنی نہیں آتا، ان کو سب پتا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ایمان تو مضبوط کر لیں۔ اللہ ولی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بندہ ولی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہ عبارت میں اولیاء کے تذکرے کی بہت بڑی کتاب حلیۃ الاولیاء جو ہے اس سے لانا چاہوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ صوفیاء اور اولیاء جنہیں آپ کہتے ہو، وہ ان کا عقیدہ اور ان کی عبارات اور ان کا علم وہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ کے ذہن تک جو بات پہنچائی گئی ہے وہ یہی پہنچایا گیا ہے کہ اولیاء کرام توحید پرست نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، توحید پرست سب سے زیادہ اولیاء ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے بھی اولیاء و صوفیاء ہوتے ہیں۔ اب معنی سمجھ لیجئے، اللہ ولی ہے اس کا معنی، اور بندہ ولی ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَرِيبًا مِنْ حَضْرَةِ اللَّهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ طَاعَتِهِ وَكَثْرَةِ إِخْلَاصِهِ وَكَانَ الرَّبُّ قَرِيبًا مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ فَهُنَاكَ حَصَلَتِ الْوِلَایَةُ، جب بندہ زیادہ اطاعت کر کے، زیادہ خلوص کی وجہ سے رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے،
یہ اس کا ولی ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا، ولی مانا قریب ہوتا ہے نا، اللہ کا قریب ہونا کیا ہے کہ وہ اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا احسان اپنے بندے پہ بڑھا دیتا ہے. یہ ہے اس کے ولی ہونے کا معنی. اب بتاؤ، اب بھی بولو گے کہ لفظی اشتراک کی وجہ سے شرک ہوتا ہے؟ اسی طرح داتا میں بھی فرق ہے، مشکل کشا میں بھی فرق ہے، غوث میں بھی فرق ہے، ولی میں بھی فرق ہے، مومن میں بھی فرق ہے، رب میں بھی فرق ہے، یہ اسی طریقے سے حفیظ اور علیم میں بھی فرق ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ سب ختم ہو جائے گا. قرآن مجید کس بندہ کو ولی کہتا ہے؟ اب آپ نے ولی کا معنی سمجھ لیا. اب ولی اصطلاح بھی ہے. اب جسے ہم اصطلاحاً جسے ولی کہتے ہیں وہ کون ولی ہوتا ہے؟ اب پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس آیت نے مرتبے کو بھی واضح کر دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں تاکہ عوام کو واضح ہو جائے. مرتبہ جو بتلایا وہ الا نے اور انا نے بتایا کہ اتنا اہم موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے الا لگایا اور انا لگایا. الا جو ہے وہ غفلت ہٹانے کے لیے ہے، انا مضمون میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے. تو یعنی غفلت ہٹا کے پھر تاکید پیدا کر کے بتایا سنو ایک گروپ دنیا میں ایسا ہے کہ جس کو نہ غم ہے نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے نہ غم ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تو یہ واضح کر دیا. 2 جملے بول کر پوری زندگی کو، زندگی کے گوشوں کو، کریکٹر کو سمیٹ کے رکھ دیا. یہ ہے قرآن کا خاصہ. اب ولی کون ہوگا؟ قرآن کے ان 2 جملوں کو سن لیجیے. پہلا الذین آمنوا، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. خراب عقیدے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. کتنی بھی پرواز کر جائے کوئی بھی باطل مذہب کا، وہ ولی نہیں بن سکتا. وہ اڑ سکتا ہے، تیر سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، کچھ بتا سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے، ولی نہیں ہوگا. تو پہلی بات الذین آمنوا ہے. تو اس لیے اولیاء کرام کو پڑھ لیجئے کہ ایمان عقیدہ ان کے نزدیک کیا ہے. اس کے بعد دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی کامل وہ ہوگا کہ جو وہ کانو یتقون ہے، یعنی اس کا کریکٹر ٹھیک ہوگا، وہ متقی ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں. متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو شیطان کے پھیلائے ہوئے کانٹوں سے اپنا دامن بچا کے گزر جائے، اسے متقی کہتے ہیں. اب متقی کے اوپر کانو لگ گیا. کانا جب لگتا ہے مضارع کے اوپر تو ماضی استمراری بنتا ہے. اس کے اندر ہمیشگی آنی چاہیے، یعنی اس نے نیکی کا عمل 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن نہ کیا ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، مستقل مرتے دم تک اس کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ولی کامل ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے. تو یہ باتیں ذہن نشین. آج کوئی سٹوری نہیں ہے. سٹوری ہم نے کیوں بیان کی؟ آج ہماری گفتگو یہ ہے، اور آج ہماری شکرانے کی محفل ہے. آج ہم نے دعا مانگنی ہے اور شکر ادا کرنا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جو متقی ہو اور مومن ہو. یہی اللہ تعالیٰ قریب ہے متقی کے اور اللہ تعالیٰ قریب ہے مومن کے. تو اب ہم قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں بھئی متقی کون ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا سورہ بقرہ الف لام میم جب کھول لیا اب آپ چلے جائیے. یہ ہے متقی کی نشانی. غیب پر ایمان لاتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کرتا ہے. یہ اس سے مراد اردو والے یہ لیتے ہیں روٹی. نہ روٹی نہیں، جو دیا ہے. رزق کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو جو ہم نے دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو حضور سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی پر ایمان لاتا ہے یا کسی کو بعد میں نبی، وہ بھی ولی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں من قبلک ہے، من بعدک نہیں ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ تو قبلک نے یہ بتا دیا کہ ولی کامل وہی ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری ہوئی وحی پر ایمان لائے، جو حضور پر وحی اتاری گئی اس پر ایمان لائے. اور حضور کے بعد اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، اس پر جو ایمان لائے گا وہ ولی کامل نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. یہ ہے متقی کی نشانی. اب مومنین کون ہوتے ہیں؟
تو مومنین کی نشانی جو ہے مومنین بھی بتا دیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے. تو مومنین کے لیے سورہ مومنون میں جانا پڑے گا. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اعراض کرتے ہیں لغو باتوں سے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, یہاں زکوٰۃ سے مراد خیرات ہے کیونکہ اس وقت زکوٰۃ کا حکم نہیں اترا تھا جب یہ سورہ آئی ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, خیرات کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. تو جس آدمی کے کہ یہ تعلقات اگر عورتوں کے ساتھ ناجائز ہیں یا کسی کے ساتھ ناجائز ہیں وہ بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندو, آپ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو تو سب کچھ واضح کر کے بتا دیا کہ ولی کون ہوگا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اس کے وعدے پورے ہوں اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو. اس لیے جا کے تلاش کرو, اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, ایک وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, پھر وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, پھر وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, بار بار اپنی باتوں کو بدل رہا ہے, وہ بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تو والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, یعنی وہ نماز کبھی چھوڑے. اس لیے اس کو دیکھو بندے کو, نمازیں پڑھ رہا ٹھیک ہے, نہیں پڑھ رہا چھوڑ دو اس کو. ہاں ایز اے انسان وہ ہم تعظیم سب کی کرتے ہیں, لیکن ہم نے ڈھونڈنا ہے ولی کامل کو, صوفی کو ڈھونڈنا ہے. تو بات واضح ہو گئی, متقی کون ہے اور مومن کون ہے, اور اللہ تعالیٰ ان متقین اور ان مومنین کے قریب ہے. اب حدیث مبارکہ سے کچھ اولیاء پہ روشنی پڑ جائے تاکہ بات واضح ہو جائے. طبرانی شریف سے پڑھنا چاہتا ہوں حدیث. ان للہ تعالی من اہل الارض آنیۃ وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین واحبها الیہ الینھا وارقھا. آنیہ کا معنی لغت کے اندر برتن ہوتا ہے جس میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اہل ارض سے کچھ ایسی برتن ٹائپ کی چیزیں ہیں, یعنی جس میں وہ اپنی رحمت رکھتا ہے, توجہ رکھتا ہے. وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین, اولیاء کرام کے دل ہیں جو تمہارے رب کے برتن ہیں. برتن سے مراد میں بتا دیا آپ کو, آپ جیسے برتن میں چیز رکھتے ہو سمجھانے کے لیے. وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ, بڑے محبوب رب کو. الْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا. تو حدیث مبارکہ میں اولیاء کا مرتبہ سمجھ لیجئے. اب بخاری اور مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مشکات اور مسند امام احمد اور الفوائد المجموعہ شوکانی کی ہے, صفحہ 253. ان من عباد اللہ, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں, من لو اقسم علی اللہ لابرہ. ویسے تو اللہ کے سب بندے ہیں نا بھائی, بندے تو سارے اسی نے پیدا کیے نا سارے, لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ولی کامل بن جاتے ہیں. ان کی نشانی کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر اللہ تعالیٰ پر وہ قسم, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر قسم دے ڈالیں تو لابرہ, اللہ ضرور بھر ضرور پوری کر دیتا ہے. کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایسے نہیں اولیاء کرام کے دروازے پہ جاتے تھے, ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. اور آج کے دور میں تو ہندو بھی ہٹتے جا رہے ہیں, عیسائی یہودی سارے توحید کر رہے ہیں, اور مسلمان کے ان کو خدا مانیں گے جا کے؟ نہیں, یہ چیز ہے جو ہمیں لے جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں سے تو کہاں ہوا ہے, آپ کی ولایت ثابت ہے. آپ دعا کیجئے. امام احمد بن حنبل کی الزہد, یہ الزہد جو ہے کتاب الزہد تو سب نے تقریباً لکھا ہے, لیکن الزہد آپ کی کتاب بڑی مشہور ہے. اس میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے, ما خلت الارض من بعد نوح من سبعۃ من يدفع اللہ بہم عن اہل الارض. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی 7 اولیاء کرام سے, کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین سے آفات کو دور رکھتا ہے. یعنی جو مصیبتیں ٹلتی ہیں ان کی وجہ سے, مصیبتیں آتی ہیں ہماری وجہ سے, ٹلتی ہیں ان کی وجہ سے. مسلم شریف میں ایک حدیث, ربع الشعث اخبر مدفون بالابواب, مدفون بالابواب لا یوبہ لہ لو اقسم علی اللہ لا برہ. بہت سے پراگندہ سر, غبار آلودہ دروازوں پہ دھکے دیے جانے والے, جنہیں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی, اگر اللہ پر اعتماد کر کے کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے. یہ مسلم شریف میں ولیوں کی شان ہے, صوفیاء کی شان. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اولیاء اللہ کون ہے یا رسول اللہ؟ والذین اذا رؤوا ذکر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, تم اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ. ان کا اپنا مقام کیا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو تم ذکر کرنے لگ جاؤ. ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اولیاء کی شان واضح ہو جائے. حدیث 4104 نمبر ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اخبرک
ان ملوک الجنت قلت بلا یا رسول اللہ. فرمایا قال رجل ضعیف مستضعف ذو تمرین لا یوبہ لہ لو اقسم علی اللہ لا برہ. حضور نے فرمایا تجھے جنت کے مالکوں کے بارے میں بتاؤں اور اس کی ضرور. فرمایا کمزور، اسباب دنیا میں کم ہی کوشش کرنے والے، دو کپڑے، ذو تمرین، تمر کہتے ہیں کپڑے، دو کپڑے ان کے پاس، اور لوگوں کی نظر میں کچھ وقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ کہ ہاں کیا وقت ہے، قسم اٹھا دیں تو لا ابرہ، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پوری فرما دیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور بھی کتابوں کے اندر ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بہت سی ڈیٹیل بیان کی، آپ پڑھیے گا اسے. ابدال کا ذکر کیا کہ جب ان میں سے ایک مر جاتا ہے، وقت ذکر الابدال فقال كلما مات منه واحد ابدل الله مكانه من المؤمنين واحدا بهم يحيي الله الموتى وبهم يصرف الله الآفات عن الارض وبهم يميت الله الاحياء وبهم يسوق الله الماء الى الارض. فقالوا يا رسول الله فما به نالوا ذلك بالصوم وبالصلاه والذي نفسي بيده ما نالوها بصوم ولا بصلاه ولكن نالوها بسخاء الانفس وصدق الحديث وسلامه الصدور وسلامه الصدور وسلامه الصدور. بھائی ابدال کا جب ذکر فرما دیا تو فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ایک بدل مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا لے آتا ہے. اور یہی اولیاء ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین سے آفات کو دور کر دیتا ہے. اور یہی ہیں کہ جو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. کہ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے یا روزے رکھ رکھ کے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ فرمایا نہ ایسے نہیں، ان کے ساتھ نمازوں اور روزوں کے ذریعے سے نہیں، الگ سے ایک چیز بتائی، بسخاء الانفس، اور سچائی، اور ایک بات کو 3 مرتبہ کا سلامتی صدور، سلامتی صدور، دل کی سلامتی، دل کی سلامتی، دل کی سلامتی. یعنی یہ دل کی سلامتی جو ہے یہ کہ باطن کو پاک کرنا، باطن پاک، ورنہ کوئی بھی ایسی بیماری جو اندر کی ہو وہ دل کو سلامتی اور دل کو خراب کرتی ہے. اور اولیاء جو ہیں، صوفیاء جو ہیں، یہ قیامت کے دن رشک انبیاء ہوں گے. ان من عباد اللہ ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم، یہ اگر باب فتح یفتح سے بڑھیں تو یغبطہم، یغبطہم الانبیاء، رشک کریں گے، وشہداء، شہداء رشک کریں گے یوم القیامت بمکانہم، ان کے مرتبے سے، من اللہ عز و جل، جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا. فقال رجل من ہم، ایک آدمی نے پوچھا وہ کون ہے؟ وما اعمالہم لعلنا نحبہم، اعمال کیا ان کے، شاید ہم ان سے پیار کریں. یتحابون بروح اللہ من غیر رحم بینہم، بھئی ان کی جو محبت آپس میں ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کنشپ ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کو مال کا لالچ ہے. واللہ ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے پہ نور، وانہم لعلی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ. لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگوں کو ڈر ہو انہیں ڈر نہیں ہوتا. یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے. اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حدیث میں ولیوں کی شان، مسلم شریف کتاب الزہد سے ایک حدیث، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو متقی ہے، اس بندے کو جس میں استغنا ہے، اس بندے کو جو گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، قرآن مجید میں جنہیں عباد الرحمن کہا گیا، ولی المتقین، ولی المومنین، عباد الصالحین، ولی، یہ سب ایک ہی کے نام ہیں، ایک ہی بندے کے نام ہیں. یہ صوفی اور ولی، عباد الرحمن، متقی، مومنین، یہ سب وہی ہیں. صالح جن کو صوفیاء کہتے ہیں، ان اعلی ہستیوں کو نام دیے گئے جنہوں نے ظاہر و باطن کو پاک کیا، سب کچھ رب کے نام کیا، اس کی ہر مخلوق کو آرام دیا. جن لوگوں کا ظاہر و باطن شریعت محمدی کے مطابق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام نہیں لگایا. حضرت ابوبکر صدیق شیخ الاسلام ہیں لیکن شیخ الاسلام نہیں کہلواتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اعظم، حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، حضرت علی حجت الاسلام، مگر یہ ان کے لقب نہیں تھے. بھئی ان کے لیے ان تمام القاب سے زیادہ بڑا لقب صحابی ہے، کیونکہ باقی تو سب کچھ آدمی بن سکتا ہے، صحابی اسی وقت بنے گا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے گا. تو آج کے دور میں مفسر، محدث، مجدد، مقرر، قاری، حافظ سب کچھ بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا.
کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، اور ساری دنیا کے اغواس، ابدال، اقطاب، اولیاء، صوفیاء سب ملا لیے جائیں تو صحابی کے گھوڑے کے جو ٹاپوں سے جو گرد اٹھتی ہے اس گرد کے بھی برابر نہیں۔ وہی کہاں پھر رہے ہو؟ تو صحابی کو اس لیے صحابی اپنے نام کے ساتھ صوفی نہیں لکھاتے تھے، شیخ الاسلام، مجدد، حالانکہ وہ یہ تھے مجدد، وہ مجتہد تھے، لیکن یہ القاب انہوں نے اپنے ساتھ۔ تو اس لیے کوئی آپ سے اعتراض کرے کہ جی جناب وہ کیوں نہیں صوفی کہلواتے تھے، کو بھائی وہ کچھ بھی نہیں کہلواتے تھے، ان کو فخر تھا اس بات پہ کہ وہ صحابی ہیں۔ تو جن کا ظاہر و باطن پاک تھا حضور کے ظاہری دور میں وہ صحابی کہلواتے تھے، پھر حضور کے ظاہری دور کے بعد جن کا ظاہر و باطن پاک ہوا اور صحابہ کو دیکھا وہ تابعی کہلوائے، پھر تابعی کے بعد جو وہ لوگ کہ جن کا ظاہر و باطن پاک تھا، اب مسئلہ ہو گیا، بڑے بڑے لوگ زاہد بن گئے، بڑے بڑے عابد بن گئے، اور ظاہر تو ان کا ٹھیک تھا، سماجی تقاضے تھے، باطن گندا تھا ان لوگوں کا کہ یہ آدمی ایسے پیدا ہو۔ اب پھر وہ لوگ تابعین کے بعد لوگوں کے لیے ظاہر و باطن کو شریعت محمدی کے مطابق بنانا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ کیوں؟ بھائی صحابہ کے لیے تو اس لحاظ سے آسان تھا کہ ہر وقت نظر مصطفیٰ 5 وقت ان کے اوپر پڑتی تھی، ان کے لیے آسان تھا ظاہر و باطن کو پاک کرنا۔ میرے نبی کی نظر ہی جو ہے وہ کام کر رہی تھی، تمام مجاہد ریاضتوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا، وہ نظر کرتی تھی، پاک کر دیتی۔ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس کے بعد صحابہ کا ظاہری دور جو ہے تابعین کے لیے ان کی سنگت ہی بڑی کافی تھی، لیکن تابعین کے بعد مسئلہ جو ہے مشکل ہوا۔ جب مشکل ہوا تو اب وہ لوگ کہ جنہوں نے ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کیا وہ صوفی کہلوائے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے خوب جملہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ پرانے دور کے اندر تصوف اور صوفی یہ نام تو نہ تھے مگر حقیقت تھی، اور اب یہ نام ہیں مگر حقیقت نہیں ہے۔ بس تو یہاں سے سمجھ لیجئے کہ تصوف اور صوفیزم صحابہ کے دور میں تھا، نام نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے جائیے، کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ صوفیاء اور اولیاء کا طریقہ سنت سے ہٹ کر ہے؟ نہیں، ہمارا نالج ہی سنت تک نہیں پہنچا۔ ہم نے قرآن ایک مخصوص قرآن بنایا جو ہماری پسند کا تھا، اور ہم نے احادیث مخصوص احادیث بنائی جو ہماری پسند کی تھی۔ ہم نے بخاری بھی پڑھی تو ساری نہ پڑھی، باقی کتب کو تو چھوڑ دو، اس میں 4000 ٹوٹل حدیثیں تھی، 96,000 کہاں ڈھونڈتے؟ ہم نے تو بخاری بھی ساری نہیں پڑھی، اس میں سے بھی اپنی چیزوں کو چن لیا۔ تو کیا کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت کو قبول فرما لیتے، گدھے پر سواری کرتے اور موٹا کپڑا پہنتے۔ اور ہمارے لیے یہ آج کل تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب سی، کوئی غریب آدمی بلائے گا دعوت دے گا، ہم کم ہی جائیں گے، ٹائم نہیں ہوتا، اور گدھے پہ بیٹھنا ہمارے ہاں تو ویسے ہی معاشرے میں کچھ اور ہو گیا، لیکن یہ عاجزی کی انتہا۔ عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کرتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے جس کو آپ اون کہتے ہیں۔ یہ اون کا زیادہ تر موٹا کپڑا جو تھا یہ اس وقت اون کا موٹا ہی بنتا تھا، بس اس کے علاوہ بھی آپ موٹا کپڑا پہنتے تھے۔ تو صوفیاء نے بھی اون کا لباس پہنا، کیا بار بار اتاریں گے، بار بار دھوئیں گے، وہ ایک ہی بار پہن لیتے تھے کہ اس کے جھنجھٹ سے چاند چھوٹے، جتنا دھونے میں صرف کرنا ہے اتنا عبادت میں صرف کرو۔ وہ لوگ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں، ہاں ہم گالیاں دے سکتے ہیں ان کو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے مرکز ہیں، وہ کیا تھے، وہ کیا، یہ کیسے، ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور موٹا کپڑا پہنتے تھے، یہ حدیث کسی کو نہیں ملی ہوگی ہے نا، ہاں یہ صوفیاء کو مل گئی۔ اور یہ صوفیاء جو صوف کا لباس پہنتے تھے ان کا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب حدیث پر عمل کرنے والے میری بات غور سے سن لیں، پینٹ کے اوپر تہمت پہن کر نماز پڑھنا ہے سے سنت ادا نہیں ہو رہی، نہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا امریکہ میں پینٹ کے اوپر تہمت پہنی ہوئی، میں کہ یہ تو سنت ادا کر رہا ہے، یہ تو سنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو عجیب، سنت کو عجیب طریقے سے پیش کریں گے۔ صوفیاء کی مضبوط سند، اس سند میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسے 70 بدری صحابیوں سے ملا ہوں کہ جو اون کا لباس پہنتے تھے۔ کدھر گئے لوگ جو کہتے جی ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، صوفیاء حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ 70 بدری صحابہ کرام صوف، جن کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، صوف اون کا لباس جو ہے وہ پہنتے تھے، اور ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں،
ان میں سے ایک فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اگر صوفیاء کو صوف کی وجہ سے، یقیناً ان کے کپڑے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ ظاہر و باطن تو دوسرے لوگوں کا بھی پاک ہوتا. تو یہ جو صوفی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی ہیں. صوفی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اون کا لباس وہ بھی پہنتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 1316 سال پہلے بصرہ میں لفظ صوفی کو یوں استعمال کیا. آپ نے فرمایا اگر صوفی ابو ہاشم نہ ہوتے تو مجھے ریاکاری کے خفیہ گوشوں کی خبر نہ ہوتی. تو 1316 سال پہلے لفظ صوفی کا استعمال کیا گیا. ابن جوزی کا کہنا ہے کہ جو پہلا شخص صوفی کے لقب سے مشہور ہوا وہ غوث بن مرہ ہے، اور وہ کعبہ کے گرد رہتا تھا، موٹا کپڑا پہنتا تھا. کچھ کا قول ہے کہ ابو عبداللہ مصری کے ساتھ لفظ صوفی پہلے استعمال ہوا. کچھ کا کہنا ہے کہ ابو ہاشم کو سب سے پہلے صوفی کہہ کے پکارا گیا. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ صوفی کس کو کہہ گئے، جہاں کوئی جس جگہ رہتا تھا وہاں جس کو پہلے صوفی کہا گیا انہوں نے ویسے لکھ دیا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہوتے ہیں. صوفی کس کو کہا گیا اسے چھوڑیے، تصوف کیا ہے. آج کے دور میں تصوف جتنا مشہور ہو رہا ہے ابھی یہ اور مشہور ہوگا. سب لوگ اور سے سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اب آ رہے ہیں. تصوف کے اندر اس میں پروٹیکشن ہے، اعتراضات کم ہیں، اور آدمی جو چاہے اپنی منمانی کر سکتا ہے، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے اپنے اولیاء کی صحیح سیرت کو آگے بیان کرنا ہے، آگے بتانا ہے کہ تصوف کیا ہے. تو آپ سن لیجئے غور سے. مختصر جواب تو یہ ہے کہ نام نیا ہے. صوفی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اولیاء کی صفات ہوتی ہے. اگر اولیاء کی صفات نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہے. شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب الجمع بین الشریعت والحقیقہ کے اندر 2000 تصوف کی تعریفیں اور تفسیریں کی ہیں. اب میں اگر وہ بیان کرنے لگ جاؤں تو کیا، تو 100 تک کے تو تقریباً مجھے بھی پتا ہے، لیکن وہ لفظ آگے پیچھے ہیں. جو جس مقام پہ تھا اس نے وہاں بیان کر دی. تو کچھ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سے جب کوئی پوچھے کہ تصوف کیا ہے تو آپ بیان تو کر سکو. تو سب سے پہلے تصوف کی تعریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صوفی وہ ہوگا کہ جو آمنو، ایمان جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وکانوا یتقون مرتے دم تک اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو. یہ تصوف. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہوتا. تقوی کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک ساتھ پاک کر لینا. اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ اجمالی طور پر تصوف کی تفسیر جو ہے قرآن میں ہو گئی. حضرت ذوالنون مصری جن کا اصل نام صوبان بن ابراہیم ہے، کہتے ہیں کہ صوفی جب بات کرتا ہے تو اس کا کلام حقائق و معارف کا ترجمان ہوتا ہے. تو پتہ چلا صوفی جاہل نہیں ہوگا، صاحب علم ہوگا. حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو بشریت کی تاریکیاں ختم کر چکا ہو، نفس کی خواہشات سے پاک ہو کر اولیاء کی صف میں شامل ہو گیا ہو. مطلب اس کا ظاہر و باطن پاک. تو تصوف کی 2000 تفسیریں کرنے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر قسم کی برائی سے، سماجی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، اخلاقی ہے، مذہبی، ساری برائیاں جو ہیں وہ پاک کر چکا ہو. سمپل. اس کے علاوہ آپ پڑھتے جاؤ اینڈ پہ آپ کو، میں بھی بہت پڑھی، میں نے بہت پڑھ ڈالا میں کہا، لیکن یہی نکلا کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر قسم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی برائیوں سے اس کا اپنے مان کو پاک کر لے، اور وہی وہ کام کرے اندر سے اور باہر سے، اس کا کام وہی ہو جو رب اور رب کا رسول کہتا ہے. جسے اللہ کی محبت صاف و پکیزہ کر دے وہ صافی، اور جس کے ظاہر و باطن کو اللہ پکیزگی عطا کر دے وہ صوفی. اور قرآن مجید میں یہی تو کہا گیا. تصوف قرآن سے باہر نہیں ہے. قرآن میں یہی تو کہا گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 120 پڑھیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہر اسم اور باطنہ. کچھ گناہ ہیں کہ آدمی اندر سے کرتا ہے، چھپے ہوئے گناہ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوفی تو ایک زمین کی مانند ہوتا ہے. آپ زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جہاں فصل اگاتے ہیں وہاں گند کچرا پھینکتے ہیں، لیکن زمین بدلے میں کیا آپ کے گھر میں کچرا پھینکتی ہے؟ نہیں، وہ بدلے میں آپ کو پھول اگا کے دیتی ہے، آپ کو پھل دیتی ہے، فصل دیتی ہے، اچھی چیز دیتی ہے. تو صوفی وہی ہوتا ہے
کہ جب تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو بدلے میں ویسا نہیں کرے گا، اچھی چیز دے گا۔ اور دو طریقے ہوتے ہیں آج کل، کچھ لوگ ہیں کہ جب آپ ان کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں تو وہ خود کچھ نہیں کہتے، چپ کر جاتے ہیں، اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اس کو چپ کراؤ، ہاں تو وہ بھی صوفی نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ایک آدمی نا خود چپ کر جائے، سیاستدان جو ہوتے ہیں آپ ان کو بھری محفل کے اندر بھی کچھ کہتے ہیں برا بھلا، مسکراتے رہیں گے، بعد میں جا کے کہیں گے اس کا سب کام تمام کر دو، وہ بھی صوفی نہیں ہے۔ تصوف ایک ایسا درخت ہے کہ جب پکتا ہے تو اس پہ یقین، قناعت، صبر، بردباری، بہادری، دنیا سے بے نیازی، خلوت، خاموشی، خوف خدا، تواضع، شکر، اخلاص، حیا، جود و سخا، ادب کے سدا بہار پھل اس کے اوپر لگ جاتے ہیں، یہ ہے تصوف۔ مجدد ملت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی یہ کتاب ہے ما لا بدہ منہ، مالا بدہ ہم اکثر بول دیتے ہیں، یہ فارسی پڑھنے والے اس کتاب کو جانتے ہیں، علماء سمجھیں گے۔ مالا بدہ منہ جو ما لا بدہ، یہ اصل میں ما الگ ہے، لا بدہ الگ ہے اور منہ الگ ہے۔ ما لا بدہ منہ جو ہے فارسی میں، یہ کتاب آپ نے شروع کی، یہاں ذرا جملہ سنیے گا، اس کے اندر انہوں نے بڑی تعریف کی ہے۔ کتاب شروع تو یہاں سے ہوتی ہے، کتاب حمد و ستائش مر خدا راست کے بذات مقدس خود موجود است و اشیاء با ایجاد او موجودن۔ اس کتاب کے سوا 130 پہ اس مجدد نے لکھا تراشیدن ریش بیش از قبضہ حرام است۔ یہ مجدد کہتے ہیں کہ مٹھی سے پہلے داڑھی کو کاٹ دینا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو صوفیاء کے متعلق انہوں نے اسی کتاب کے اندر ایک چیپٹر کتاب الاحسان کا ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں ذرا یوں لکھا ہے، اصدق اللہ تعالی این ہما کے گفت شد صورت ایمان و اسلام شریعت است۔ ایمان اور اسلام کی صورت کیا ہے؟ شریعت ہے۔ وہ مغز و حقیقت اون در خدمت درویشہ باید، حقیقت اور مغز کیا ہے؟ وہ اولیاء کی، درویشوں کی، صوفیاء کی خدمت میں بیٹھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ خیال نبایت کرد کہ حقیقت خلاف شریعت است کہ این سخن جہل و کفر است بلکہ ہمیں شریعت است کہ در خدمت درویش۔ آخر میں کہا کہ شریعت ہی یہ ہے کہ اولیاء کرام کی خدمت میں رہنا۔ تو حالانکہ یہ بڑے سخت ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ مجدد گزرے ہیں، بڑے سخت قسم کے ہیں، لیکن اولیاء کی تعریف کر گئے کہ صورت ایمان و اسلام شریعت ہے اور مغز اس کا کیا ہے؟ اولیاء اور صوفیاء کی محفل اور خدمت اختیار کرنا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 712 سال پہلے صوفی کے متعلق فرمایا، صوفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے التفات کو حاصل دین سمجھتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے تمام شہروں میں جی بھر کے گھومنے کے بعد تصوف کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، داخل ہوئے، حقیقت کھلی تو پھر کھل کر لکھا۔ فرماتے ہیں القول فی طریق صوفیہ، پوری ہمت کے ساتھ، کیا جملہ انہوں نے کہا؟ میں اپنی پوری ہمت کے ساتھ تصوف کی طرف متوجہ ہوا اور یہ جانا کہ تصوف علم و عمل کا نام ہے۔ یہ علامہ امام غزالی مجتہد و مجدد یہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ واضح ہوا کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف علم اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ بہت سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں لفظ، کہ آپ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ صوفی کون ہے، تصوف کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو کچھ نام تو ایسے عام ہوئے ہیں کہ اپنا مرتبہ ہی کھو گئے۔ اب ہر ایک کو تو صوفی ہے، صوفی کہہ دیتے ہیں ہر ایک کو۔ مولوی بہت بڑا نام ہوتا تھا، پھر مولوی عام ہو گیا۔ ملا پہلے بہت بڑا نام ہوتا تھا، پھر ملا گالی بن گیا، پھر مولوی گالی بن گیا۔ علامہ کسی کو لقب ملتا تھا، سارے علامہ ہو گئے، ہم جیسے بندے بھی جاہل علامہ ہو گئے۔ پھر شیخ بہت بڑا نام ہوتا تھا، سارے سب کو شیخ فی الاسلام ہو گئے سب۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اسی طرح صوفی بہت بڑا ٹائٹل تھا۔ یہ صوفی لفظ ولی کے ہم پلہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، ولی عربی، وہ صوفی ان کے کپڑوں کی وجہ سے ان کو دیا گیا، بڑے دوسرے بھی اشتقاق بتائے گئے لیکن یہ زبردست ہے۔ تو تصوف پہ اور کچھ نہ بھی گفتگو کی جائے تو امام غزالی نے بات مکمل کر دی۔ بس امام غزالی کا جملہ کہہ دینا تصوف کے اوپر اور صوفی ازم کے اوپر اور صوفی کے بارے میں کہہ دینا، یہ جملہ کافی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسا علم کا دروازہ نہیں جو کھٹکھٹایا نہیں، جو ان کے لیے کھلا نہیں، جس میں آپ نے سیر نہیں کی، تو آخر میں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، صوفی ازم کو اپنا لیا امام غزالی نے۔ لوگ بخاری پڑھتے ہیں پر ساری نہیں پڑھتے، صوفیہ بخاری پڑھتے ہیں، ساری پڑھتے ہیں،
بلکہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو امام بخاری نے 96,000 چھوڑ دی ہیں وہ بھی مل جائیں تاکہ نبی کی حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ اس پر عمل کون کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا سوائے صوفی آگے، کوئی بھی، ایون کہ مولوی تک نہیں کرتا۔ ملا، مولوی، علماء سو، کوئی بندہ اس حدیث کے اوپر کامل طور پر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اسے بن ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث کے اوپر کامل طور پر اگر کوئی عمل کرتا ہوا نظر آئے گا تو پوری دنیا میں ولی اور صوفی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ چیلنج ہے میرا۔ صوفیہ جانتے ہیں کہ اس وقت تک اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک حسد، کینہ، بغض، چغلخوری، لالچ، نفس امارہ کی اطاعت، ریاکاری باطن کے ساتھ ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔ نیت ٹھیک کرو، باطن پاک کرو، تو صوفیہ جو ہیں باطن پاک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ پہلے شریعت پڑھی، پھر اس مرد کامل کی تلاش کی جو باطن کو دھونا جانتا ہے، اس کی بایعت کری، باطن پاک ہو گیا۔ کچھ مجاہدہ کبھی کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، وظائف کیے جاتے ہیں، اور جب پیر دیکھتا ہے کہ اب اس کا باطن پاک ہو گیا، اب اس کے اوپر چیزیں اثر نہیں کریں گی، اب اسے اجازت دے دی جاتی، جاؤ اب تم لیڈر بن سکتے ہو، لشکر بنا سکتے ہو، خلافت دے دی، سر کے اوپر تاج، امامہ رکھ دی۔ یہ تھا اصل۔ کچھ نے ان کے الٹ کیا اور کچھ نے الٹا اعتراض کیا۔ یہ سمپل یہی تھا، بس صوفیزم میں یہی تھا۔ وہ اب پیر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کی چیزیں کیسے، باہر تو اس نے علم پڑھ لیا، سر کے امامہ رکھ لیا، بڑا جبہ پہن لیا، چل رہا، اندر کتنی گند اور خباثت ہے یہ معلوم۔ وہ ولی کامل جانتا ہے، جاؤ۔ اب وہ جانتا ہے کہ اس کا اندر ختم ہوگا تو کیسے ہوگا؟ لوگوں کے گھروں پہ، دروازوں پہ جا کے مانگ کے لاؤ۔ اب اس کی پکیزگی اسی میں ہونا تھی۔ کسی کو کہا نفل چھوڑ دے، کسی کو کہا نفل پڑھ۔ دیکھا، یہ وہ ولی کامل جانتا ہے۔ ہم لوگوں نے ظاہری اپنے مائنڈ، یہ کتابیں جتنی پڑھی ہیں نا، یہ ساری زبانی یاد کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ پہلے یہ میرے ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہے، میں نے ان کو پڑھ کر اپنے مائنڈ میں رکھ لیا، یہاں ڈال دیا، فائدہ کوئی نہیں۔ پہلے یہاں تھی، اب یہاں آ گئی، کیا فرق پڑا؟ تو ولی اور صوفی کیا کرتا ہے؟ وہ جب پڑھ لیتا ہے اب اندر کو پاک کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو صوفی، اس نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی اور اس پہ جٹ گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب میں نے اندر کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کسی وقت بھی میری نیت خراب کر سکتا ہے، میرے عمل کو خراب کر سکتا ہے، کسی وقت بھی۔ کہ بظاہر تو ہم لوگوں کو 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ دے رہے ہیں، لیکن کیوں دے رہے ہیں یہ اندر پتا ہوگا، باہر والے کو نہیں پتا۔ اور یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ اندر صاف ہے تو پتا ہوگا، ورنہ اسے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے کسی کے لے کے تمہیں دیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے چرس بیچی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے نام سے تمہیں دیے ہوں۔ اسی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم نے۔ چاہیے سورہ حج کی آیت نمبر 37 پڑھ لیجئے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کا ظاہر، یعنی گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ اس نے کیا کرنا؟ گوشت اور خون کا استعمال تو وہ کرے کہ جس کا جسم ہے۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے۔ تو اسے کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اندر اسے وہ چیز، وہ چھپی ہوئی چیز پہنچتی ہے، تمہارا باطن۔ تو یہی تو اس نے کہا۔ تو وہ قربانی میں بھی یہی سکھا رہا تھا، دیکھ لوگوں کو دکھانے کے لیے 10-10 لاکھ کے جانور نہ لے آنا، مجھے تیرا گوشت اور خون نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں قربانی کر کیوں رہا تو صوفیہ کرام بخاری کی پہلی حدیث پر ساری زندگی عمل کرنے میں لگا دیتے۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کا؟ بس یہی آج سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لیکچر سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا، اس لیے ہم اس لیکچر کو سن کر عمل کر کے ان کے نوکروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سر ہیملٹن گب، یہ مصر میں پیدا ہوا، اس نے کہا ہے اسلام کی نشو و نما تحریک تصوف کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی تصوف اسلام کو آگے بڑھاتا ہے۔ صوفی ڈاکٹر نکلسن اوائل عمری میں تو اس نے یہ کہہ دیا، اب ظاہر ہے کہ جو شروع میں ریسرچ کرے گا کہنے لگا کہ جناب یہ جو تصوف ہے یہ اسلام نے کرسچینٹی سے لیا، لیکن آخر میں اس نے ایک کتاب لکھی
آئیڈیا آف پرسنالٹی، ایسی بکس پڑھا کریں، آئیڈیا آف پرسنالٹی آف گاڈ ان اسلام. اس میں کہا کہ تصوف کی ہر چیز کی جڑ قرآن و سنت ہے. تو ڈاکٹر نکلسن کو تو پتا چل گیا کہ تصوف کی ہر چیز کی جڑ قرآن و سنت ہے، اپنے مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا. باطل فرقوں کے اندر صوفیزم کو بھی لکھا ہوا ہے. سمجھ؟ اس لیے میں کہتا ہوں بخاری پڑھو، ساری پڑھو. عیسائی پادری میکڈونلڈ اپنی کتاب ایسپیکٹس آف اسلام کے اندر لکھتا ہے کہ اسلام کی ہر بات کی طرح تصوف کا بیج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا. یعنی یہ تصوف کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ تصوف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال کیا ہیں؟ تصوف ہی تو ہے سارا. یعنی جو صوفیاء کرام کرتے ہیں، یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور کو ضرورت تھی کہ ان کا باطن پاک نہیں، نعوذ باللہ، نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے دو حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا، اعلان نبوت سے بعد کا. اعلان نبوت سے پہلے کا تمام اولیاء کے لیے ہے، اور اعلان نبوت سے بعد کا سارے علماء کے لیے ہے. پھر تبلیغ شروع ہو گئی. تو یہی تو صوفی بھی کرتا ہے. صوفی پہلے علم حاصل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے پہلے 40 سال کی طرح مراقبہ کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مجاہدے کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ باطن پاک ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد وہ تبلیغ پہ نکل پڑتا ہے. تو عیسائی پادری میکڈونلڈ کو تو سمجھ آ گئی، مسلمان کو نہیں آئی. شیخ الاسلام عبداللہ انصاری افغانی، ابن قیم نے تصوف کے خلاف لکھا. ابن جوزی سے بات چلی، آگے چلتی رہی، لوگوں نے دوسروں سے چرا چرا کے لکھتے رہے. ابن قیم نے جب لکھا تو ابن قیم کے جواب میں شیخ الاسلام افغانی نے رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں یہ کہا کہ صوفیزم اسلام کا خلاصہ ہے، ایسنس ہے. اس رسالے کو پڑھنے کے بعد ابن قیم نے اپنا اعتراض واپس لے لیا، اور اس نے یہ کہا، آپ جملہ سن لیجئے. ابن قیم نے یہ کہا کہ تصوف نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کا کہ جس کو قرآن تزکیہ کہتا ہے اور محمد مصطفیٰ حدیث میں اسے احسان کہتے ہیں. اللہ اکبر. تم خود کو کیا یتیم سمجھ رہے ہو؟ اولیاء کرام کا ہم پہ بڑا احسان ہے. وہ بخاری پڑھتے تھے، ساری پڑھتے تھے. پھر جملہ بول دو ذرا، سن لیجیے. ابن قیم نے کیا کہا؟ ابن قیم یہ کہتے ہیں تصوف نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کا جس کو قرآن مجید میں تزکیہ کہا گیا ہے اور حدیث میں احسان کہا گیا ہے. ولیم سٹوڈرڈ کا کہنا ہے کہ تصوف اسلام کی روح ہے، اس کے بنا اسلام کچھ نہیں ہے. امام مالک فرماتے ہیں جس نے فقہ میں مہارت حاصل کی لیکن تصوف سے نہ بلد رہا وہ فاسق ہوا، کہیں نہ کہیں مسٹیک کر بیٹھے گا. امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے، زور دیتے تھے اس بات پہ کہ صوفیاء کی محفل کو اختیار کیا کرو، کیونکہ مراقبہ، خشیت الہی اور بلند ہمتی کی وجہ سے یہ صوفیاء ہم سے بڑے ہوئے ہیں. لو، مجدد ملت کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ صوفیاء سے ملو، محدث کہہ رہا ہے بیٹے صوفیاء کی محفل میں بیٹھ. خود یہ مجدد، خود یہ صوفی کامل، خود یہ محدث حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. سر آرنلڈ نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اپنی بے پناہ روحانی قوت کے ساتھ پھیلا ہے. تو یہ بے پناہ روحانی قوت کس کے پاس تھی؟ اولیاء کرام کے پاس. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سب سے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی انڈین ہے؟ نہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری انڈین ہے؟ تب تو انڈیا ہی تھا نا، سارا بھارت ہی تھا. انڈین ہے؟ نہیں. تو کہاں گئے ہیں؟ یہ سب لوگ باہر سے آئے. جیسے آج آپ لوگ امریکہ میں ہو، آج آپ لوگ انگلینڈ میں ہو، آج آپ لوگ کینیڈا میں ہو، آج آپ لوگ ڈنمارک میں ہو، آج آپ لوگ مختلف ممالک میں ہو. یہ لوگ باہر سے آئے. یہ لوگ باہر سے آئے اور وہاں کے لوگوں میں محبت کو عام کر دیا. تو یہ بیڑا ہم نے اٹھایا تاکہ آپ تک اولیاء کرام کے پیغامات کو اور اس کی سیرت اور سٹوریز کو آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو لوگ انڈیا کے نہیں تھے تو کس طرح انڈیا کے لوگوں میں محبت پھیلا دی. تو آپ بھی امریکہ میں اسی طرح رہو جیسے اولیاء رہتے ہیں. آپ بھی کینیڈا میں اسی طرح رہو جیسے اولیاء آئے انڈیا میں.
آپ بھی اپنے ملک میں ایسے ہی رہو جیسے انڈیا میں داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی لا نہیں توڑا، کسی کو مارا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، کسی پہ قبضہ نہیں کیا، نہیں، اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دی. یہ تصوف ہے. کشمیر کے اندر کس نے اسلام پھیلایا؟ ان کے اوپر میں تقریر کر چکا ہوں. سید شرف الدین عبد الرحمن، ان کی وجہ سے کشمیر پھر آگے مسلمان 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 مسلمان. پہلے اتنے مسلمان کشمیر میں نہیں تھے، یہ ان کی وجہ سے ہیں. تغلق تیمور خان، جانتے ہو یہ مغلی جتنے تھے یہ کس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ نہیں، ایک سادہ سا فقیر ولی کامل صوفی جو اون پہنتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے دروازے پہ جا کے کہتا تھا کب کلمہ پڑھو گے، تم نے وعدہ کیا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ جنہوں نے مسلمانوں کی 2.5 لاکھ مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے منارہ بنا دیا، ان کے خیمے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کب کلمہ پڑھو گے، میں دوبارہ آیا ہوں. 1,60,000 لوگوں نے اس ولی کامل صوفی شیخ رشید الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. آج اولیاء اور صوفیاء کے مزارات کو کہتے ہو شرک کے گڑھ ہیں. یہ تمہارے منہ کے اوپر جو کلمہ جاری ہے یہ ان ولیوں کی وجہ سے جاری ہے. اولیاء اور صوفیاء کا بڑا مقام ہے، ان کا مقام ہم نے جانا ہی. ہم اپنے مولوی کی تو عزت کرتے ہیں، ذرا ایک چھوٹا سا جملہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کسی کے مولوی کے بارے میں بول دے تو آگے سے جواب کیا آتا؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک عالم دین کے بارے میں بول رہے ہو. تیرے مولوی کے بارے میں کسی نے جملہ بولا تو تو نے اتنی بڑی لائن لکھ دی، ساتھ گالیاں بھی دے دی. تو یار تم سارے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے بارے میں شرک 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 بولتے رہتے ہو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. آؤ اولیاء کے مقام کو آج سمجھ لو اور ایک ایک جملہ یاد کرو. اولیاء کا مقام سب سے پہلے سورۃ فاتحہ بتاتی ہے. حیران ہوئے؟ چونکے؟ ہاں، خاص طور پر وہ سنیں کہ جو امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہی لوگ اولیاء کے خلاف بولتے ہیں. سورۃ فاتحہ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہرگز نہیں ہوگی کہ جو امام کے بغیر ہے اور فاتحہ نہیں پڑھ رہا. اب ذرا غور سے سنیے کہ سورۃ فاتحہ نے ولی کے مقام کو کیسے بڑھایا. آپ نے نماز پڑھتے ہوئے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ دکھا ہمیں ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کن پہ کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ صالحین کون ہیں؟ اولیاء کرام. تو ہر رکعت کے اندر امام پڑھ رہا تھا پھر بھی پیچھے پڑھ کے تم نے کہا اے اللہ مجھے ولیوں کا رستہ دکھا. تو ولی اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ جملہ کہلوایا گیا کہ بول مجھے ولیوں کا رستہ دکھا. تو رستہ تبھی نظر آئے گا نا جب ولیوں کی سٹوری سنو گے، ان کے بارے میں جانو گے، تبھی تو آئے گا نظر. واہ، ہر رکعت میں ہر نماز میں تو یہ کہا کہ مجھے ولیوں کا رستہ دکھا، اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو نہ ولی کی کرامت مانی، نہ ولی کو مانا، نہ ولی کے پہ جانے کو تسلیم کیا. تو اس سے بڑی اور کیا منافقت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بخاری پڑھو پر ساری پڑھو. تو اہدنا الصراط المستقیم نے، اس لائن نے، انعمتا نے اولیاء کے درجے اور مقام کو بڑھا دیا. اب ایک اور آیت سن لو، سورہ کہف کی آیت نمبر 28. وہاں پھر اس آیت سے پھر ولیوں کا مرتبہ واضح ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جوڑے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اور مقصد اس کا یریدون وجہہ، اس کی رضا ہوتا ہے. ولا اپنی نظر ان سے مت ہٹائیے. ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑھ کر صوفیاء اور اولیاء کی، ذاکرین کی، صالحین کی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ جڑے رہیے، ان کے ساتھ رہیے. حضور سے کہا جا رہا ہے اسی لیے اولیاء کے چہرے منور ہوتے ہیں کہ نور ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اپنی نظر ان سے مت ہٹائیے. تو اولیاء اور صوفیاء کے اوپر نظر مصطفیٰ رہتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے.
تو قرآن قیامت تک ہے، تو پھر نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ قیامت تک میرے نبی نظر نہیں ہٹا رہا، نبی کی نظر جو ہے وہ صوفیاء اور اولیاء کے اوپر ہے۔ یہاں سے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو یہاں سے بھی اولیاء اور صوفیاء کا جو ہے وہ مرتبہ واضح ہو گیا۔ تو جب نبی ان کے ساتھ ہے، نبی کی نظر ان پر ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر دشمنی کس چیز کی ہے۔ آپ تو بہت قرآن پڑھتے ہو، کیا یہ آیت نظر سے نہیں گزری؟ پھر ایک اور آیت، سورہ انعام آیت نمبر 52، کچھ سیم ہی مفہوم ہے۔ الگ مت کیجئے، الگ مت کیجئے، مت ہٹائیے، مت اپنی محفل سے ہٹائیے ان لوگوں کو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صبح و شام سے مراد بعض اوقات تو واقعی صبح و شام ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس سے مراد ہمہ وقت ہوتا ہے۔ صوفیاء اور اولیاء کی تو نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتلائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم دیکھو تو ذکر کرنے لگو۔ یعنی جن کو دیکھو تو تم ذکر کرنے لگو، تو خود ان کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ تو ان کا اپنا عالم یہی ہے کہ وہ صبح و شام یعنی ہر وقت وہ خود ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ بھی ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ عبداللہ جان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ میرا لیکچر ہوا پاکستان میں، سوڈی وال ذکر شروع کیا، ارد گرد کے بندے بھی ذکر کرنے لگے۔ وہ ایک موری شریف والے ہوتے تھے، پیر معصوم، میں بچپن میں ان کو دیکھا، جامعہ سراجیہ نعیمیہ کا تب افتتاح ہوا تھا۔ وہ جب جاتے تھے ذکر کرتے ہو تو ذکر کرنے لگ جاتے، تو قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی ذکر کرنے لگ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، فقد استحل محاربتی، اس نے حلال کر دیا، محاربت کو حلال کر دیا، جنگ حلال کر دی اس نے۔ اب ابن ماجہ کی حدیث پڑھ لیجیے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3978، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَّاءَ الْأَخْفِيَّاءَ، جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاروں، پرہیزگاروں اور گوشہ نشینوں کو۔ تو ابن ماجہ میں اولیاء اور صوفیاء کی کتنی تعریف کر ڈالی۔ مولانا روم نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، جاہلاں تعظیم مسجد می کنند در جفائے اہل دل جد می کنند، در جفائے اہل دل جد می کنند۔ جاہلوں کو دیکھو مسجد کی بڑی تعظیم کریں گے، مسجد کے پیچھے لگے رہیں گے، اور اولیاء کی توہین کرتے رہیں گے۔ بھئی اولیاء کے دل میں تو رب رہتا ہے، زیادہ تعظیم تو اولیاء کی کرو۔ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مجدد فی التصوف ہے۔ اللہ نے صوفیاء کو انبیاء کے بعد سب سے مقرب بنایا، اپنے تمام بندوں پہ فضیلت دی، امت محمدیہ میں ان کے قلوب کو اپنے اسرار و معارف کا مرکز بنا دیا۔ اللہ اکبر جل شان۔ اور بخاری شریف کے اندر تو جو حدیث بیان کر دی ہے، ان کے جملے اگر آپ پڑھ لیں تو کمال ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بیان ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ پوری حدیث پیچھے، لیکن اگلا جملہ ذرا سن لیجیے۔ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ ہوئے 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 جی، وہ بہت عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ بھائی عمل ہی پیچھے پوری حدیث پڑھو۔ نفل جب پڑھ رہا ہے تو نفل اسی کے ہی تو قبول ہوں گے نا جس نے فرض بھی پورے پڑھے ہیں۔ اب ایک آدمی فرض نہیں پڑھا تو وہ فرائض کا پکا اور اخلاقیات سارے جتنے ہیں اسلام کے جتنے معاملات ہیں سب پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد اب نوافل جب پڑھتا ہے تو نوافل اتنے پڑھے وہ رب کے قریب چلا گیا۔ اب رب اس کے ہاتھ بن گیا۔ کیا مطلب؟ ہاتھ اسی کے ہیں، اب پاور جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ کان اسی کے ہیں، اب پاور رب تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ہاتھ پاؤں اسی کے ہیں، اب پاور رب تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب اس کے لیے تم قرآن مجید پڑھو، تمہیں دلیل مل جائے گی۔ تو اس حدیث نے کئی مسائل جو ہے وہ حل کر دی، اولیاء کے مقام کو واضح کیا، اور آخر میں کہا بھائی ان سالنی لاؤتینہ، اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں ضرور بھر ضرور انہیں عطا کرتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ یہ اولیاء کا مقام ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجدد حیدرآباد شیخ الاسلام انوار اللہ نے کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، انوار محمدی، اس میں ایک حدیث آپ لاتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ۔ کفارہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک بندے نے روزہ رکھا اور روزہ توڑ دیا، اب کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کفارہ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ جو اسے جرم ہوا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ولیوں کا ذکر کرنا، مجدد شیخ الاسلام انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا کہ ولیوں کا ذکر کرنا کفارہ ہے گناہوں کا، کہ یعنی ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شیخ ابو الفوارس شاہ بن شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اولیاء کی محبت سے افضل کوئی ریاضت نہیں، کیونکہ ان کی محبت حب خدا ہے۔ صوفیاء اولیاء کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا ہے، اولیاء اللہ کہا ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لو کہ ولی کون ہوتا ہے، صوفی کیا ہے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ تصوف پہ لیکچر دے رہے تھے، تو کسی نے کہا فلاں صاحب ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں، پانی پہ بھی چل لیتے ہیں، ایک آن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، ہوا میں اڑنا ولایت اور تصوف کی نشانی نہیں ہے، ہوا میں تو پرندے کوے اور گدھیں بھی اڑتی ہیں، پانی پہ مچھلی بھی چلتی ہے، پانی کے نیچے چلتی ہے، اور چشمے زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا یہ تو شیطان کے اندر بھی خوبی ہے، شیطان چلا جاتا ہے اور وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، سمندر پہ بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا فرمایا؟ سنو، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ جو معاملات میں کھرا ہو، اہل و عیال کے ساتھ ہو یا باہر عوام کے ساتھ، دل ہر وقت خالق الانام کے ساتھ ہو۔ اسی بات کو امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں بیان فرمایا، من لم یاخذ بالکتاب والسنۃ فلا تستمع له حتى لو طار في الهواء او مشى على الماء، اگر کوئی آدمی کتاب اور سنت کو نہیں پکڑا، اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر اس کی مت سننا، اگرچہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو یا پانی کے اوپر چل رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے اور نہ تمہیں کوئی دھوکے باز کہے۔ المومن اکرم علی اللہ عز وجل من بعض ملائکتہ، مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض فرشتوں سے بھی افضل۔ ماجہ میں ایک حدیث ہے، یہ بھی سن لیجئے، حدیث کا نمبر 4205 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، کون سا شخص افضل ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان تو سمجھ میں آ گیا ہمیں، یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ اس کا مختصر ترجمہ کر دوں، یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی تمام برائیوں سے پاک ہو، کینہ سے، حسد سے، گناہوں سے، جو اندر کے گناہ ہیں اندر کے گناہوں سے بھی پاک ہو۔ ہماری نظر جو ہے وہ صرف ظاہر کے گناہوں پر رہتی ہے، اندر ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، چغلخوری بھی ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر میں ہوتی ہیں۔ تو ولی ان سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، وہ خاص حصہ آ گیا کہ جس حصے کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے کہ اولیاء کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، اور ہم نے 96 اولیاء کا ذکر کیوں کیا اور آگے ہم کیوں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اولیاء اور صوفیاء کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تمام انبیاء بدرجہ اتم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے۔ تمام انبیاء اولیاء اللہ ہیں، مگر سارے اولیاء اللہ انبیاء نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی سٹوریز بیان کی۔ پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی سٹوری بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بیان کی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری، بلکہ اس کو تو اچھی سٹوری کہا ہے، سٹوریوں میں سے اچھی سٹوری کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کی، یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کی، سکندر ذوالقرنین کی سٹوری بیان کی، بہت سی انبیاء کی سٹوریز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے دوستوں کی سٹوریز کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیا نبی
اللہ کے دوست نہیں ہیں, سب سے پکے اور بڑھیا دوست نبی ہیں, اس کے بعد نبیوں کے امتی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو مریم علیہ السلام کیا نبیہ ہیں؟ نہیں, ولیہ ہیں. ان کی کرامت کو بیان کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سٹوریز کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے سب سے پہلے. اب صرف انبیاء کی سٹوری نہیں, ولیوں کی بھی بیان کی. سورہ کاف, کاف کیا ہے؟ غار. غار ٹائٹل سورت کا نام غار کے اوپر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے دوست رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے چند اولیاء و صوفیاء کا تذکرہ کیا. ان کا اتنا اعلیٰ مقام کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی حکم دیا کہ تم نے اندر گرمی کو نہیں ڈالنا. فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی سائڈز کو چینج کرتے رہنا. اور صرف انہی کی سائڈز کو نہیں, بلکہ جو باہر دروازے دہلیز کے اوپر جو کتا ہے, اس کتے کی بھی سائڈ کو, کروٹ کو چینج کر رہے ہیں. اور اس کتے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا. اور صرف قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کیا, بلکہ ولیوں کے صدقے وہ کتا قیامت کے دن بلام بن باور کی کھال پہن کر جنت میں جائے. اب وہ انسان تھا, وہ کتے کی کھال پہن کر دوزخ میں جائے گا. اور یہ کتا تھا, یہ اس انسان کی کھال پہن کر جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان نے انسان ہو کر کتے والا کام کیا کہ اپنے مالک کو بھونکا. یہ کتے نے کتا ہو کر انسان والا کام کیا کہ ولیوں کی عزت کی. تو پتہ یہ چلا کہ ولیوں کی عزت کرنا یہ انسانوں کا کام ہوتا ہے, لیکن ایک جانور نے جب کر دیا تو رب تعالیٰ نے اس کو انسان کا لباس پہنا دیا. اب جو ولیوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ انسان ہو کر سوچ لے کہ وہ کس کھاتے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ولیوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے میرے نبی نے یہ کہہ دیا کہ ہر جمعہ کو سورہ کاف پڑھا کرو, اس سے نور رہتا ہے. کیوں؟ کہ کم از کم 7 دن کے بعد تو تمہیں ولیوں کا ذکر یاد آ جائے, اور ولیوں کے ساتھ رہنے والے کتے کی یاد آ جائے, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ولیوں کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے, ان کے کتوں کا مقام یہ ہے کہ قرآن کے اندر ان کا تذکرہ آ گیا. کبھی انشاءاللہ کریں گے ان کا ذکر. آصف ابن برقیہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی کہ تخت جو ہے وہ فوراً ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچے. میں نے اس کے وہ پورے علاقے کو دیکھا ہے. جب میں سلالہ میں گیا تھا نا, مسقط میں, تو ملکہ بلقیس کے علاقے کو میں نے دیکھا کہ وہاں سے وہ تخت آ جائے. تو جب وہ ایک جن اٹھا تھا تو ہم نے کہا نہیں, تیری سپیڈ جو ہے وہ بہت دیر سے. کوئی اور؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک ٹوینکلنگ ود ون آئی, آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا میں. کتنی زبردست سپیڈ بیان کی. تو سلیمان علیہ السلام کے امتی ولی کامل جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے, اس کی طاقت کو تو مانتے ہو. اور غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے پاس قرآن مجید کا پورا علم ہے, جو نبی کی اولاد ہے, اس کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب اللہ نے ذکر کیا تو وہ لوگ جو صوفیاء اولیاء میں سے مفسرین تھے, انہوں نے قرآن کی تفاسیر بیان کرتے ہوئے پھر ان کی سٹوریز کو بیان کیا. اور ان کی سٹوریز اتنی اچھی لگیں کہ بعض اوقات ان کو دوسری کتابوں سے لے کر ان کی سٹوریز کو جو ہے وہ مکمل کرنا پڑا, کہ یہ اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. آپ تفسیر روح البیان پڑھیں, آپ تفسیر روح المعانی پڑھیں. میرے استاد محترم شیخ الحدیث شیخ الاسلام مجدد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تبیان القرآن پڑھیں. آپ میرے دادا استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی پڑھیں آپ, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مفسرین نے بھی اولیاء اللہ کی تفسیر جو ہے وہ تذکرے کیے. یاد کر رہے ہیں آپ, حوالے یاد کرتے جائیں کہ ہم نے اولیاء کا ذکر کیوں کیا. احادیث میں اولیاء کا تذکرہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو سٹوریز آپ کو ملتی ہیں وہ حضور نے ہی اپنے منہ مبارک سے ادا کی ہیں. ہم تک تو ان کے منہ مبارک سے ہی پہنچی نا. تو پھر تو وہ قرآن بننے سے پہلے حدیث بن جاتا ہے, وہ ہوتا حدیث ہی ہے. اس کے بعد حضور کی امانت داری ہے کہ آپ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. اس لیے حدیث کے منکروں کو بس ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے؟ بولے حضور نے کہا. تو میں نے کہا اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. تو قرآن کا ثبوت بھی حدیث ہی سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے سب سٹوریز جو ہیں وہ ہم تک پہنچی. لیکن پھر بھی جسے آپ حدیث کہتے ہیں ٹرمینالوجی میں, اصطلاحاً, اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹوریز ہمیں سنائی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 4976 ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بندوں کا قصہ سنایا ہے کہ وہ ان کی کرامت بھی بنتی ہے اور سٹوری بھی بنتی ہے.
وہ 3 بندوں کا قصہ سنایا کہ وہ ایک جگہ جا رہے تھے, بڑی تیز بارش آئی, انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی. میں خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی. اوپر سے پتھر جو ہے وہ آیا, اس نے آگے غار کے دہانے کو بند کر دیا. تینوں زور لگا رہے ہیں لیکن وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ اب اپنا کوئی عمل یاد کرو کہ جس عمل کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مصیبت سے دور کر دے. باری باری اپنا عمل بیان کرنا شروع کیا. پہلے نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں بکریاں چراتا, شام کو واپس آتا, بکریوں کا دودھ دوتا. میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا, پھر اپنی فیملی کو. ایک مرتبہ میں آیا, میرے ماں باپ سو گئے, مجھے دیر ہو گئی, میں دودھ لے کے کھڑا رہا. میرے بچے روتے رہے لیکن میں پہلے ماں باپ کو دینا چاہتا تھا. میرے ماں باپ اٹھے, ان کو پہلے دیا, پھر میں نے اپنے بچوں کو دیا. میرے بچے روتے روتے سو گئے. تیری بارگاہ میں اگر یہ میرا عمل اور اس عمل میں جو خلوص وہ تیری رضا کی خاطر میں نے کیا قبول ہے, پتھر ہٹا دے. اللہ نے اس عمل کے صدقے سے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا. اب دوسرا بولا, کہنے لگا یا اللہ میرے چچا کی بیٹی, میں چاہتا تھا کہ میرے اس کے ساتھ تعلق ہو جائے, میری خواہش کو وہ پورا کر دے. میں اس کے پاس گیا, اس نے مجھے کہا کہ مجھے 100 دینار لا دے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گی. میں نے 100 دینار کسی نہ کسی طرح سے کما کے جب میں اس کے پاس گیا اور نکاح کے بغیر خواہش کو پورا کرنے لگا تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر, اس رقم کو کیوں حرام کے کام میں لگا رہا ہے؟ تو بس یا اللہ تیرا نام سننا تھا. میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا, میں چلا آیا. تیری بارگاہ میں اگر یہ میرا عمل قبول ہے تو اے پروردگار عالم اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا, پتھر ہٹا. تیسرا بندہ بولا پروردگار عالم میں نے ایک آدمی کو اجرت پہ رکھا تو اسے میں نے کہا کہ میں تجھے چاول دوں گا, تو کام کرے گا تو میں تجھے چاول دے دوں گا. وہ راضی ہو گیا. شاید وہ سمجھ نہیں پایا ہوگا کہ شاید یہ اس کو میں نے ابھی پیمانے کو دیکھا تو وہ 8 گرام چاول بنتے تھے, تو ہو سکتا ہے اسے سمجھ نہ آئی ہو. کام کرنے لگا, جب کام کر کے جانے لگا تو میں نے اس کو جب وہ چاول دیے بولا مجھے نہیں چاہیے, میں یہ نہیں لوں گا, چھوڑ کے تو چلا گیا. یا اللہ تعالیٰ وہ چاول میں نے بو دیا. جب بوئے وہ چاول, اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک دانے کے اوپر 100 دانہ اگتا ہے, تو وہ فصل بڑی ہوئی. میں نے اسی فصل سے بیل لیے, گائے لی. وہ آپ پڑھتے جوان بڑے ہو گئے بیل اور گائے. ایک دن پھر آ گیا وہ پلٹ کے, وہ آیا تو آگے مجھے کہتا اللہ سے ڈر, میرا حق مت مار, مجھے دے. تو میں نے کہا وہ تیرے بیل اور وہ گائیں یہ سب تیرا ہی مال ہے, جا لے جا. کہنے لگا مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا, وہ تیرا ہی ہے. وہ جو تو چاول چھوڑ گیا تھا نا وہ چاول میں نے بو دیے, اس کے بعد وہ اگے, میں نے انہیں بیچا, ان کو بیچ کے میں یہ لایا, یہ تیرے ہی ہیں. تو وہ لے کے چلا گیا. اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا, اگر تجھے قبول ہے تو تو یہ پتھر ہٹا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے نے جب عمل کا واسطہ دیا رب نے پورا پتھر ہٹا دیا, وہ تینوں باہر آ گئے. سٹوری سنائی کہ نہ سنائی؟ اب اس سے ایمان مضبوط ہوا نا. تو سٹوری کو سنانا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے, اس لیے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا. یہ تینوں چیزیں صوفی کے اندر ہوتی ہیں, ولی کامل کے اندر تینوں چیزیں ہوتی ہیں. صوفی کے ہاں ماں باپ کے گستاخ کی نماز قبول نہیں ہوتی. صوفی کے ہاں نظر اٹھا کر دیکھنا گناہ ہے عورت کی طرف. صوفی کسی کا حق نہیں مارتا, وہ اس دن زیادہ خوش ہوتا ہے جس دن وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سٹوری سنائی. آپ کی کہانیاں سچی ہوتی تھی. یہ سٹوری کا لفظ بول رہا ہوں, آپ کو اعتراض نہ کر دیجیے گا کیونکہ اعتراض جلدی ہوتا ہے, سمجھتا کم ہی آدمی. آپ نے یہ جو واقعہ سنایا مسلم شریف 5018 نمبر سب حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاتل کی سٹوری سنائی. کہنے لگے پرانے دور کے اندر وہ قاتل, اس نے 99 قتل کر دیے, لیکن خیال آیا کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں. کسی سے مسئلہ پوچھنے گیا, عیسائی تھا نا, پادری کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نو تیری توبہ نہیں ہو سکتی, تو نے 99 قتل کیے. اس نے پادری کو بھی مار کے 100 پورے کر دیے. 100 پورے ہو گئے, لیکن پھر خیال آیا یار میں اللہ سے توبہ کر لوں, ایسا نہ ہو میں پھنس جاؤں توبہ کرنے کے لیے. اب اس کو ایک راہب ملا. راہب کو برا نہیں کہا گیا اس دور میں, اب تو خیر جب تک لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. تو راہب کے پاس جب گیا تو راہب سے کہنے لگا میں نے 100 قتل کر دیے, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو راہب کا جملہ سنیے, کہنے لگا کون ہے جو تیری توبہ اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے, لیکن ایک بات ہے, تو یہاں سے نکل جا, یہ جگہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جی میں کہاں جاؤں؟ فلاں جگہ پہ چلا جا,
وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں جو اس کی عبادت میں مشغول ہیں، تو وہاں چلا جا، تو پتہ چلا جہاں اللہ کے بندے رہتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، وہ جگہ بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ حضور بیان کر رہے ہیں، یہی اشارۃ النص تو یہی ہوا نا، حدیث سے اشارہ تو یہ نکلتا ہے۔ اب وہ آدمی اس برکت والی جگہ پہ چل پڑا کہ جہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو جب یہ چل پڑا، رستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ ابھی یہ چلا ہی تھا تو موت ہو گئی۔ وہ ولیوں کا جو در تھا، جو عبادت گزاروں کا جو در تھا، وہ بہت دور تھا۔ جب ڈیتھ ہو گئی، فرشتے آ گئے، دوزخ والے بولے دوزخ میں لے کے جائیں گے، جنت والے بولے نہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو ایک فرشتے نے خود ہی کہہ دیا تم فیصلہ کر لو، زمین کو ماپ لو۔ اب جب زمین ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ زمین ادھر کی جو ہے وہ زیادہ ہے، عبادت گزار دور ہیں، جہاں یہ رہتا تھا وہاں سے یہ قریب ہے۔ رب نے فرشتوں کے ناپنے سے پہلے زمین کی تنابوں کو کھینچ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے پیارے ہیں اللہ کے بندے، اور ہم بدتمیزی کرنے میں زبان کو روکتے ہی نہیں۔ زمین کی تنابیں کھینچ دیا۔ اب جب فرشتوں نے ماپا تو وہ ولیوں کے زیادہ قریب تھا، وہ عبادت گزاروں کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر جل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سٹوری سنائی، اللہ کی رحمت کا بتلا رہے ہیں، اور بتلا رہے ہیں کہ صرف اولیاء کی طرف نیت کر کے روانہ ہو جاؤ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی جا رہا ہو ولیوں کے دروازے کے اوپر کہ بھائی میں وہاں جاؤں گا، وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں رحمت نازل فرما رہا ہے، اس نیت سے جاتا ہے، تو یہ مسلم شریف، اب مسلم شریف کسی نے نہیں پڑھی ہوگی میرا خیال، کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنی پسند کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اب یہ نہیں پڑھا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں مراکش گیا تو قطبی مسجد سے میں باہر نکلا تو قطبی مسجد کا اسٹوڈنٹ، وہاں کلاسیں لگتی ہیں نا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ وہ مجھے مل نہیں رہی تھی، نہ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ چل رہا تھا، نہ مجھے پتہ چل رہا۔ میں نے کہا چل اسی سے پوچھتے ہیں۔ تو آگے سے مجھے حدیث سنانے لگا، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر کر کے نہیں جانا۔ تو میں نے کہا ابھی آپ کہاں جا رہے؟ بولے گھر۔ تو میں نے کہا یہ حدیث ادھر فٹ نہیں ہو رہی۔ جو لوگ اولیاء کے در پہ جانے سے روکتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہاں تو ہر وقت وظائف ہو رہے ہیں، ہر وقت عبادت ہو رہی ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا ذکر کیا۔ امام مہدی ولی کامل ہیں، مجدد ہیں، شیخ الاسلام ہیں، کتب، غوث، ابدال، ان تمام کے سردار۔ اس وقت ساری چیزیں جتنی ہیں روحانیت کی وہ ان کے اندر جمع ہوں گی، ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو امام مہدی کا ذکر کیا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3737 پہ تو تفصیل ہے، 3736 کے اوپر اجمال ہے، میں تھوڑا سا آپ سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولی کامل کا ذکر کیا، المہدی منی، وہ میرے خاندان سے ہے، اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ پیشانی وسیع اور روشن ہوگی ان کی، مہدی میرے خاندان سے، ناک اونچی ہوگی، عدل و انصاف سے زمین کو اس طرح بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھر دی گئی تھی۔ وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ تو حضور نے اس ولی کامل کا بھی ذکر کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اویس کرنی سید الاولیاء ہیں، یہ سید الاصفیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تابعین کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر چل رہا۔ ویسے کرنی کا ذکر کیا، صرف ذکر نہیں کیا، علامت بتائی، علامت نہیں صرف بتائی، نہ آنے کی وجہ بتائی، صرف نہ آنے کی وجہ نہیں بتائی، بلکہ کہا کہ جب تمہیں ملے تو دعا کروانا ان سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سال حج پہ جب آتے تو آپ ان کے بارے میں پوچھتے، یعنی حج میں بھی اس ولی کامل کا ذکر ہوتا، اور ذکر بھی دنیا کا سب سے بڑا اسکالر کرتا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ امیر المومنین کر رہے ہیں۔ تو ولی کامل کا ذکر حضرت عمر کی محفلوں میں حج کے دوران ہوتا، اور جس دن مل گئے تو فرمان لگے دعا کر۔ تو گویا کہ یہ ولی کامل ہے کہ جس نے زبردست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور کی امت کے لیے دعا کی ہے۔ اب بھی ولیوں کا مقام تم نہیں سمجھتے۔ 70 نمبر سٹوری پہ میں ڈیٹیل حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر چکا ہوں، سن لیجیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہاں سے کون سے علماء مراد ہے؟ یہ علماء جو تقریریں کرتے ہیں، یہ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں، یہ علماء مراد ہیں؟
یا اولیاء اور صوفیاء مراد ہے؟ میں اگر کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری بات ہو. چلیے چلتے ہیں. تفسیر بحر الامواج کے مصنف شیخ شہاب الدین دولت آبادی نے حضرت شیخ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ کی خدمت میں لکھا کہ حدیث جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اس سے علماء شریعت مراد ہیں یا علماء طریقت مراد ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ شاہ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ علماء ظاہر کا جو علم ہوتا ہے وہ اکتسابی ہوتا ہے. کتابیں لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پھر جا کر ان کو وہ چیز یاد ہوتی ہے. یہ علم شریعت وہ اکتسابی ہے. آپ نے 1 مہینہ کہیں کام کیا، آپ کو $1000 ملے، یہ وراثت نہیں ہے. آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، آپ کو $1000 مل گیا، یہ وراثت ہے. تو جو آپ نے 1 مہینہ محنت کر کے چیز حاصل کی ہے اس کو وراثت نہیں کہتے. وراثت وہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی محنت نہیں لگی وہ آپ کو مل جائے. تو العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں. تو علماء یہاں سے علماء اکتسابی، علماء ظاہری نہیں ہوں گے، وہ علماء ہوں گے کہ جو صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو علم آتا ہے وہ رب کا القاء ہوتا ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ولیوں کی اپنی تشریح اور مزہ آتا ہے. آپ کا دل کرے تو تسلیم کریں. تو اولیاء کا علم القاء ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ولیات کا، یہ ولیہ کی جمع ہے، ولیات کا تذکرہ کیا، اولیاء کا تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، مفسرین نے، محدثین نے تذکرہ کیا، تو پھر اولیاء اور صوفیاء کے تذکرے مسلمانوں نے کرنے شروع کر دیے. خاص طور پر جو ان کے ادوار کے تھے، قرب و جوار کے تھے، انہوں نے ان کے تذکرے کی. محدثین نے اولیاء کے تذکرے کی. محدثین نے کیا کیا کہ اولیاء کے اندر جو سب سے افضل ہیں صحابہ، خلفائے راشدین کے فضائل و مناقب کے باب باندھ کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مناقب کو بیان کیا، باب باندھے، اہل بیت کی تشریح کی. تو اہل بیت صحابہ کرام یہ بھی اولیاء و اصفیاء و اتقیاء ہیں. بخاری شریف کتاب المناقب کا باب باندھا اور جو صحابہ زیادہ قریب تھے ان کا تذکرہ کیا. مسلم شریف نے کتاب الفضائل میں ان صحابہ کا تذکرہ کیا جن کا تذکرہ حضور نے کیا. مشائخ اور الگ سے بھی کتابیں لکھی. اپنی جو مشہور شرفاء کتاب تھی اس میں بھی اس کے علاوہ الگ سے کتابیں لکھی. امام مسلم نے مشائخ امام مالک، امام ثوری، کتاب اولاد صحابہ الگ سے لکھی. مشکات شریف قریش کے اچھے لوگوں کے مناقب بیان کی، خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کتاب فضائل انصار میں مدینہ کے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف میں تذکرہ تو کیا ہی، الگ سے مولا علی کی شان میں جو سید الاولیاء ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں الگ سے کتاب لکھی، جس کتاب کی وجہ سے آپ کو دوران خطاب پیٹا گیا اور اتنا مارا کہ آپ کی شہادت ہو گئی. ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو اولیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ علم اسماء الرجال کیا ہے؟ اس کے موجد مسلمان ہیں. اسماء الرجال کے اندر کیا چیز ہوتی ہے ان کی کتابوں میں؟ وہ اولیاء کرام کہ جن کے ذمہ حدیث کو بیان کرنا تھا ان کے تذکرے ہیں. تو گویا کہ علم اسماء الرجال جو ہے اس علم کے موجد ہم ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم نے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے زیادہ تر، جنہوں نے حدیث کو بیان کیا. چند کتب ملاحظہ کر لیجیے کہ جنہوں نے اولیاء کے تذکرے کیے، تاکہ ہم جس سفر پہ نکل رہے ہیں اس سفر میں ہمارے لیے جو زاد راہ ہے سب سے بڑا، جو ہمارے ممد و معاون ہے، وہ یہ کتب ہے. آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. آئیے ان کتابوں کا نام لکھ لیجئے، لکھتے جائیے، نوٹ کر لیجئے. ہلیۃ الاولیاء 10 جلدوں پہ یہ کتاب ہے. عربی میں ہے، یہ اردو میں بھی شاید ترجمہ مل جائے گا. اس کے اندر اولیاء کا تذکرہ کیا گیا. طبقات الصوفیہ، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلامی نے یہ کتاب لکھی. انہوں نے پہلا تذکرہ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور آخری تذکرہ حضرت عائشہ بنت احمد طویل کا کیا. یہ کتاب تقریباً 1037 قمری سال پہلے لکھی گئی. کشف المحجوب سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. فارسی میں ہے اصل. اس میں بھی اولیاء کا تذکرہ ہے، اور یہ آج سے تقریباً 987 قمری سال پہلے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی گئی. روز الریاحین فی حکایت الصالحین، اس میں اولیاء کا تذکرہ، سٹوریز بیان کی گئی. یہ کتاب حضرت عبداللہ بن اسد بن علی بن عثمان بن فلاح شافعی یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ آج سے 690 سال پہلے لکھی گئی. نفحات العنس، یہ کتاب حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھی.
آج سے 567 سال پہلے 567 years before یہ کتاب جو ہے written by مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. پروگریسو بکس کے نسخے کے مطابق 700 اولیاء کا تذکرہ آپ نے اس کتاب کے اندر کیا ہے. تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 96 اولیاء کرام کو سرنامہ کلام بنا کر یہ کتاب لکھی. اس کے ماتحت تو ضمن میں بہت سے لکھیں. یہی کتاب ہے جسے پڑھ کر مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کم از کم 96 تو بیان کروں، اور آج میرے رب کا مجھ پہ کرم کہ میں نے 96 اولیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اور آج کی تقریر تو یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کا تذکرہ کیوں کیا اور تذکرہ کرنے کے فوائد کیا ہیں اور اولیاء کیا ہوتے ہیں. اور یہ کتاب تقریباً 1026 سال پہلے لکھی گئی تھی. جامع کرامات الاولیاء مجدد علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا. تقریباً آج سے 106 سال پہلے لکھی گئی. الترغیب والترہیب امام مجدد الحافظ عبد العظیم بن عبد القوی منذری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. اس میں بنیادی طور پر احادیث ہیں. الترغیب فی الصلاۃ، الترغیب و ترغیب کے اندر بنیادی طور پر حدیث ہیں، لیکن اس کے اندر تذکرہ بھی ہے. آپ بڑے حیران ہو گئے. اس کے اندر ایک حدیث ہے، میں آپ کو سنا دوں، جس پہ صوفیاء عمل کرتے ہیں بڑا پکا. الترغیب فی صلاۃ قبل العصر میں ایک حدیث ہے، من صلی 4 رکعات قبل العصر لم تمسہ النار، جس نے عصر کی 4 سنتوں پر مواظبت کی، پڑھا، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھا، پڑھی تو لم تمسہ النار، اس کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. یہی وجہ ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس پر خود بھی ہمیشگی کرتے، اور آگے آپ کے چاہنے والے مریدین، مریدوں کے مرید، آگے سب وہ اس پہ مواظبت کرتے. تو پھر بتاؤ نا کہ حدیث پر عمل کس کا ہے، مولوی کا جو ولیوں کا دشمن ہے یا ولیوں کا؟ تو صوفیاء کرام جو ہیں وہ حدیث پر زیادہ عمل کرتے ہیں. اس کتاب میں 35ویں معرفت صحابہ ہے اور 36ویں معرفت التابعین ہے. 4 جلدوں کو، بڑی جلدیں تھی، 4 کو 2 بنا دیا گیا. تقریباً 807 قمری سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کے اندر بھی اولیاء کا ذکر ہے حدیثوں کے علاوہ. رسالہ قشیریہ مجدد فی التصوف امام استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، رسالے کو لکھا. اس میں تصوف کی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ سٹوریز کو بھی بیان کیا. آج سے تقریباً 1000 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی. کرامات الاولیاء امام فی الحدیث ابو محمد حسن بن محمد بن حسن بن علی بغدادی، انہوں نے یہ کتاب آج سے تقریباً 1017 سال پہلے لکھی. اور الاخیار، یہ کتاب مجدد ملت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں لکھی. اس کتاب میں انہوں نے تقریباً 300 اولیاء کا ذکر کیا ہے. تقریباً سے مراد ہوتا ہے کہ آگے پیچھے بھی ایک آدھ ہو سکتا ہے گننے میں. 300 اولیاء کا ذکر کیا. کتاب کو شیخ مجدد ملت عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی غوث پاک کے ذکر سے انہوں نے کتاب کو شروع کیا، اور آخر میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. کتاب مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا میں یوں کہا، اولیاء و صوفیاء کی محبت عطا فرما تاکہ موت سے الفت ہو. ہوئے ہوئے مجدد کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں اولیاء و صوفیاء کی محبت عطا فرما تاکہ موت سے الفت ہو، کیونکہ موت سے الفت جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. یہ کتاب تقریباً آج سے 438 سال پہلے لکھی گئی. گلزار ابرار، یہ کتاب مولوی محمد غوثی بن حسن بن موسیٰ شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھی. 422 برس کے اولیاء کا تذکرہ کیا. آج سے یہ کتاب 423 قمری سال پہلے لکھی گئی. منتخب التواریخ، اصل میں تو اس کتاب کے اندر بادشاہوں کی تاریخ ہے، اور مشہور مورخ ملا عبد القادر بن ملوک شاہ بدایونی نے فارسی میں اکبر بادشاہ کے دور میں تاریخ نظامی اور تاریخ مبارک کا خلاصہ لکھا تھا. لیکن اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کتاب کے اندر آپ کو دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ روحانی بادشاہوں کا تذکرہ بھی مل جائے. اور یہ تقریباً آج سے 438 قمری سال پہلے لکھی گئی. سکینۃ الاولیاء، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے بھائی شہزادہ محمد دارا شکو نے اس کتاب کو لکھا. اس میں صرف انہوں نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب آج سے 373 سال پہلے لکھی گئی. سفینۃ الاولیاء بھی دارا شکو نے لکھی ہے، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی نے، اور یہ کتاب تقریباً 380 اللہ کے بندوں کا تذکرہ لیے ہوئے اپنے اندر، اور یہ تقریباً 376 سال قبل جو ہے وہ لکھی گئی. بستان المحدثین مجدد ملت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان صوفیاء اور اولیاء کا تذکرہ کیا جن کو اللہ نے حدیث لکھنے کا، لکھانے کا اور سنانے کا کام سونپا. انہوں نے جامع، صحیح، سنن، 40، مصنف، مسند، موجم، امالی، جز
جنہوں نے جو جو لکھا سب کا تذکرہ کیا. آج سے تقریباً 216 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی. سیر الاولیاء، یہ سیر جو ہوتا ہے یہ سیرت کی جمع ہے. سیر الاولیاء 687 قمری سال قبل یہ کتاب لکھی گئی. سید محمد بن کرمانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا 687 قمری سال. تو قصہ مختصر، اولیاء کا تذکرہ کرنے کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، نبی نے کیا، مفسرین نے کیا، محدثین نے کیا، پھر آگے اولیاء صوفیاء بیان کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. پھر مرید ایک اپنے اپنے پیر کا تذکرہ کرتا تھا. اس لیے ہم لوگوں نے اولیاء کا تذکرہ شروع کیا ہے بیان کرنا، اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اولیاء کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، یا اللہ کے ذکر کرنے کے فوائد. یہ ہمارا آج کا آخری چیپٹر ہے کہ اولیاء کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں کریں، کیوں سنیں، کیوں بتائیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تقریر سے بھی امپورٹنٹ ہے. اولیاء کا ذکر کرنے سے، سننے سے مصائب کے اندر دل کو سکون ملتا ہے. میں قرآن بیان کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کی سٹوری سناتے ہوئے، قصص وحی کرتے ہوئے سورہ ہود آیت نمبر 120 پہ کیا جملہ کہا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم رسولوں کی خبریں سناتے ہیں تمہارے دل کو ثبات بخشیں، تمہارے دل کو سکون ہو، مضبوطی ہو، تسلی ہو. تو روز الریاحین کے اندر کچھ یوں ہیں، الحکایات جند من جنود اللہ یقوی بہا قلوب المریدین. مریدوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں جب وہ اولیاء کی سٹوریز کو سنایا جائے. تو اگر نیک بندوں کی سٹوری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے اپنے نبی سے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ تبھی ہوگے نا جب سچوں کا پتہ چلے گا. تو سچوں کا پتہ تب چلے گا نا جب سٹوریز سنو گے، پڑھو گے، بیان کرو گے. تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے سٹوریز کو بیان کرنا، سننا، لکھنا، پڑھنا ضروری. اس لیے مولانا روم نے کیا غضب کا جملہ کہا، ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولانا روم نے سب کچھ پڑھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا. میری مثال لو، صحبت مرداں گر یک ساعت است بہتر از صد چلاؤ صد طاعت است. ہر کے خواہد با نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. جو چاہتا ہے کہ خدا کا قرب مل جائے وہ اولیاء کی محفل میں بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت نیک ازکار نیک و صحبت بداں بد تر ازکار بد. گر نیابی صحبت اہل صفا تو راہ کافی است ذکر صفا. اگر تجھے نہیں مل رہے ولی اللہ تو تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ان کا ذکر کر. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے مومنو مومن بنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. مومنو مومن بنو. بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی نے کپڑے پہنے ہوں تو آپ کے کپڑے پہنو، تو کوئی تو بات ہے نا. تو ایمان والو ایمان لاؤ. تو ایمان کا اقرار تو کر لیا بھائی، تو اب یہ دوسرا ایمان کیا ہے؟ اب ایمان دل میں بساؤ. تو ایمان کا مطلب یعنی کمال ولایت ہے. پہلے ایمان میں اشارہ ہے علم شریعت کی طرف، اور دوسرے ایمان میں اشارہ ہے علم طریقت کی طرف. اور یہ تبھی حاصل ہوگا جب تم اولیاء کا ذکر سنو گے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں دوران ذکر اولیاء رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اس لیے جس وقت آپ لوگ سن رہے ہو، لکھ رہے ہو، بیان کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اس وقت آپ پر خاص اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف محبت کی نظر کرتا ہے. تو محبت تبھی ہوگی جب آپ ان کا ذکر پڑھیں گے. اور محبت کی علامات میں سے ایک علامت ذکر کرنا بھی ہوتا ہے. شیخ عارف بلا ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اولیاء کی مخالفت شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کریں تاکہ محبت کا اظہار ہو.
عارف باللہ شیخ ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں اور یا اللہ کے نصائح انسانی قلوب کو رب ذوالجلال کی جانب متوجہ کرتے ہیں. اور میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا کہ بزرگوں کے منکر کی کم تر سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے. امام یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جب اولیاء نہ ملیں تو کیا کریں؟ اولیاء نہ ملیں تو کیا کریں؟ فیض کیسے لیں؟ تو آپ نے فرمایا روزانہ ان کے کچھ حالات پڑھا کرو. تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباب سن رہے ہیں آپ اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں. کتاب اللمعہ رکھیں، ارشاد الطالبین رکھیں، رسالہ کشیریہ رکھیں، کشف المحجوب رکھیں، عوارف المعارف رکھیں اور مثنوی شریف اپنے گھر کے اندر رکھیں. اور صبح جب آپ اٹھیں قرآن کی 3 آیات پہلے پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ایک حدیث پڑھیں، اس کے بعد ولی کی کتاب لے کر کوئی 1 آدھ پیج 2-3 پیج آپ پڑھ لیجیے. دیکھیے پھر کس طرح گفتگو میں نکھار آتا ہے، کیسے بہار آتی ہے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ولی ہونا، یہ بات یاد رکھیے. ہر شہر میں ولی ضرور ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھیے جب آپ اتنے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اپنے ولی جو ہیں وہ چھپا دیے ہم سے. تلاش کرو انہیں. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، تلاش کرو ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی کو چھپا دیا، تلاش کرو ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو چھپا دیا، تلاش کرو ثواب ہوگا. تلاشی میں ہی ثواب ہے. اسی طرح اولیاء کرام کو بھی چھپا دیا، اکثر کو چھپا دی، تلاش کرو ثواب ہوگا. کبھی مل بھی جاتے ہیں، آپ کے شہر میں ہیں. لیکن مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، کہنے لگا کہ جی ولی کامل کون ہے؟ میں نے کہا یار اختلاف ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں. اگر تمہیں ظاہر جسے حکم ہے ظاہر ہونے کا وہ جا کے تم دیکھو تو دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب ہیں. کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ولی ہیں؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں اولیاء کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اس بندے کے اندر ہیں. دوسرا تجھے میں ان کی کرامت بتا دوں. میں نے کہا کرامت سن ان کی. بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اندر ان کی شاخیں ہیں، ان کے مدارس ہیں. میں نے کہا وہ اس بندے کو اگر بٹھا دو نا تو تمہارے اندر جو علامہ کے دلائل اور نشانی ہیں اور جو اپنی زبان سے اگلے کو گھیر لیتا ہے وہ خوبیاں اس بندے کے اندر نہیں ہیں. وہ مکفہ مسجع عبارات، وہ سائنس کے نکتے، وہ یہ چیزیں یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھو کہ جب وہ آدمی بولتا ہے تو اگلے کے دل پہ اثر ہو رہا ہے. اور بڈھے نہیں کہ جن کو گھر والوں نے اور زمانے دونوں نے نکال دیا، ینگ وہ لوگ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ ہے اس کی ولایت کی نشانی. اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور سر پہ امامہ شریف، داڑھی پوری. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے تو پھر ہم داڑھی کو جو ہے نا وہ چھوٹی کر لیتے ہیں لوگ، کیونکہ ٹی وی کے اوپر داڑھی اگر ادھر سے ہوگی. اب میں اکثر کبھی تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو میری داڑھی کبھی ادھر ہو جاتی. وہ بندہ ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے تو عاجزی و انکساری آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی ہوتی ہے. تو ولی جب تلاش کرنے کے لیے نکلو تو پھر ولی ملتا بھی ہے. تو اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کم از کم آپ کے پاس کتابیں تو ہیں، آپ ان کو پڑھیے. مجھ پہ اثر ہوا ولیوں کے ذکر کا. میں شروع میں کیا کرتا تھا کہ جب کبھی جلسہ ہوتا تھا یا مجھے فقہ پڑھنی ہوتی تھی، حدیث پڑھنی ہوتی تھی، تو میں عشاء کی سنن کو چھوڑ دیتا تھا. میں کہتا تھا کہ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا کہ غیر موقدہ ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جس دن پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ میں نے واقعہ پڑھا، خواب پڑھی، اس کے بعد اب اس کا اثر مجھ پر اتنا ہوا، حالانکہ حدیث تو میں نے آگے بھی پڑھی ہے، اثر اتنا ہوا مجھ پر کہ میں نے کہا بھائی موقدہ غیر موقدہ کا چکر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تو ولی کی بات کا اثر ہوتا ہے. تو یہ تبھی ہوگا نا جب آپ ذکر کریں گے، سنیں گے تو سنائیں گے. تو صوفیاء کرام فلسفی باریکیوں کا استعمال کر کے سنت کا تارک نہیں بنتا. وہ تو کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو پڑھنا عمل کرنا شروع کر دیتے. تو جب بری بات اور برے جملے کا انسان پہ اثر ہوتا ہے تو اچھی بات اور اچھے جملے کا اثر کیوں نہیں ہوگا، بلکہ اچھوں کے جملے کا اثر بھی ہوتا ہے. اور اولیاء اور صوفیاء تو ہیں ہی اچھے، بلکہ وہی اچھے ہیں. آئیے ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے دعا کیجیے. کس کے لیے؟ آج ہم خاص طور پر دعا کریں گے اپنی پوری ٹیم کے لیے. سعودی عرب سے جو ہماری ٹیم کے رکن ہیں حسیم مقصود صاحب، یہ جو نام آپ پڑھتے ہیں نا
یہ نام وہی بنا کر جدہ سے پھر ہمیں بیچتے ہیں تو آگے پھر اس کو آپ تک پہنچتا ہے، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ عاقبت بخیر فرمائے، صالحین کے ساتھ عاقبت ہو۔ انڈیا سے محمد طارق اور شرف الدین، ان کے لیے دعا کرنا ہے آپ نے۔ یہ انڈیا کے اندر سارے انڈیا میں ہماری ڈی وی ڈیز جو بنا کے خود فری سے یہ سپلائی کرتے ہیں، جو آدمی ان کو فون کرتا ہے اس کو یہ ڈی وی ڈی دیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، صالحین کے ساتھ ان کی عاقبت ہو اور دنیا اور آخرت میں اللہ بھلا فرمائے۔ امریکہ میں ہمارے عرفان علی صاحب ہیں، یہ فائنانشل جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ عاقبت کرے۔ اور ممبئی کے اندر دین اسلام چینل ہے کہ مالک ہیں شکیل بھائی صاحب، وہ روزانہ ٹی وی کے اوپر ہمارا لیکچر لگاتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے رزق میں جو ہے وہ برکت دے۔ اس طرح خاص طور پر ہمارے پروفیسر احمر MBA، یہ 8 یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی جن میں یہ مختلف اوقات میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، بہت زبردست آدمی ہے یہ، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی لیکچر دیا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور عاقبت دونوں جو ہے وہ بھلی فرما دے۔ اس کے علاوہ یورپ، امریکہ، ایشیا میں وہ سب لوگ کہ جو اپنے گھروں میں ہمارا لیکچر سنتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، پاکستان میں میرے والد گرامی کے مزار کے اوپر وہاں بھی جو مریدین ہیں وہ لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سکرین کے اوپر جمعرات کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ دعا کیجیے گا میرے لیے اور میری فیملی کے لیے، اور جو آدمی جو میں نام چھوٹ بھی گیا ہو، جتنے لوگ جو ہیں وہ جس انداز سے بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ولیوں کا صدقہ سب پر جو ہے وہ اپنی خاص رحمتیں جو ہیں وہ فرمائے۔ یا اللہ دین اسلام کی تبلیغ کے سارے ذرائع عطا فرما اور تعاون کرنے والوں کی عاقبت صالحین کے ساتھ فرما۔ اور آخر میں وہی جملہ کہنا چاہوں گا جو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، اے اللہ فقیر کے پاس محبت اولیاء کے علاوہ سفر آخرت کے لیے کوئی زاد راہ اور سفاری نہیں ہے، کوئی زاد راہ اور سواری نہیں ہے، ہمارے پاس اولیاء کی محبت ہے۔ سب سنو، اولیاء کا ذکر سنو اور سناؤ، تم اولیاء کے دل میں آ جاؤ گے۔ جب تم اولیاء کے دل میں آ جاؤ گے تو اولیاء کے دل کے اوپر رب کی نظر رہتی ہے، جب رب کی نظر پڑے گی وہاں تمہارا نام ہوگا، تمہارے نام پر بھی نظر پڑے گی، تو اسی کو تو نظر کرم کہتے ہیں، تبھی تو بھرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو آج کے بعد آئیے ہم سب مل کر لمبے سفر پہ نکلتے ہیں کہ جس کی اب منزل 365 کا ڈیجٹ ہے، وہاں ہم نے سفر کرنا ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔